اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواں باب حقوق قرآن، سوال نمبر 273۔ قرآن مجید کے مسلمانوں پر کیا حقوق ہیں؟ چند ایک کا تذکرہ کیجیے۔ جواب: قرآن مجید کے 10 ذیل حقوق ہیں۔ ایک، قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے۔ دو، دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ تین، تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ چار، قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے، قرآن مجید کو آگے پہنچایا جائے، یعنی اس کے تعلیم کو عام کیا جائے۔ چھ، قرآن مجید کے نظام کو اپنی ذات پر، خاندان پر، شہر پر، ملک پر اور ساری دنیا پر نافذ کیا جائے۔ سوال نمبر 274۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان میں کتنی مرتبہ جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال ماہ رمضان میں ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دورہ کیا کرتے تھے۔ البتہ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا۔ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن باب کان جبریل یعرض القرآن علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال نمبر 275۔ تلاوت قرآن کے چند ایک آداب لکھیے۔ جواب: تلاوت قرآن کے 10 ذیل آداب ہیں جن کا مد نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی قرأت مقبول اور باعث اجر و ثواب ہو۔ ایک، قرآن کی تلاوت خالصاً لوجہ اللہ کی جائے۔ دو، باوضو ہو کر قرآن کی تلاوت کی جائے۔ تین، تلاوت قرآن کے وقت قبلہ رخ ہو کر بیٹھا جائے۔ چار، قرأت سے پیشتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ پانچ، سورت کے شروع سے اگر قرأت کرنا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر قرأت شروع کرے۔ چھ، قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، جلدی جلدی نہ پڑھے تاکہ حروف واضح ہو جائیں اور دل پر خوب اثر انداز ہو۔ سات، تلاوت کے وقت خشوع، اطمینان اور وقار کو بحال رکھے۔ آٹھ، قرآن کو تجوید کے ساتھ تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھے۔ نو، قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھے۔ 10، قرآن پڑھتے وقت ہر حرف کی ادائیگی کا حق ادا کرے حتیٰ کہ لفظ پورا ہونے پر کلام ختم ہو جائے۔ 11، قرآن کا احترام کرے، نہ اسے زمین پر رکھے، نہ اس پر کوئی چیز رکھے، نہ ہی اس کو کسی کی طرف پھینک کر بڑھائے۔ 12، قرآن پڑھتے وقت آیتوں میں تدبر و تفکر کیا جائے۔ 13، تلاوت قرآن کرتے وقت مسواک کر لیا جائے۔ سوال نمبر 276۔ قرآن مجید کیسے حفظ کیا جائے؟ جواب: قرآن مجید حفظ کرنا ایک مقدس عمل ہے، اسی لیے علماء کرام نے حفظ قرآن کے لیے چند اصول و ضابطے بیان کیے ہیں۔ اگر حفظ قرآن کا طالب ان اصول و ضابطے کو اپنا لے تو وہ باذن اللہ حافظ قرآن اور حامل قرآن کے لقب سے ملقب ہو سکتا ہے۔ یہ اصول و ضابطے حقیقت میں ان چند کبار حفاظ کے تجربوں کا خلاصہ ہے جسے آپ کے سامنے ذیل کے سطور میں رکھا جا رہا ہے۔ ایک، قرآن حفظ کرنے سے پہلے اپنی نیت خالص اللہ کے لیے کیجیے کہ حفظ قرآن سے میرا مالک و مولا خوش ہو جائے، کیونکہ جس نے ریاکاری اور شہرت کے لیے قرآن حفظ کیا وہ گناہ گار ہے۔ ایسے شخص کو سخت عذاب کی دھمکی سنائی گئی ہے اور ایسا شخص اجر و ثواب سے محروم رہے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1905۔ 2، حفظ قرآن سے پہلے اپنا عزم پختہ کیجیے۔ 3، گناہ اور معصیت کے کاموں سے مکمل اجتناب کیجیے، اس سے اللہ کی تائید و نصرت شامل حال رہے گی۔ 4، حفظ قرآن کے لیے ایک ہی طباعت والا مصحف قرآن کریم استعمال کیا جائے تاکہ حفظ کرنے والے کے ذہن میں صفحے کا پورا نقشہ محفوظ رہے۔ 5، حفظ کے لیے ایسے استاد کا انتخاب کیا جائے جس کی اپنی منزل پختہ ہو۔ 6، حفظ قرآن کے لیے اوقات مقرر کر لیے جائیں، پھر ان اوقات میں حفظ قرآن کا اہتمام کیا جائے۔ حفظ قرآن کے لیے فجر سے پہلے کا وقت یا فجر کے فوراً بعد کا وقت اختیار کیا جائے، کیونکہ یہ وقت حفظ قرآن کے لیے انتہائی مناسب ہے، اس لیے کہ اس وقت سکون کا سماں رہتا ہے۔ 7، حفظ قرآن کے لیے ضروری ہے کہ اپنی قرأت اور حروف کے مخارج درست کیے جائیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب کسی قاری
قاری قرآن یا ریکارڈ شدہ قرأت سننے کا التزام کیا جائے یا کسی قاری قرآن یا ماہر حافظ سے براہ راست استفادہ کیا جائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو زبان کے معاملے میں تمام عربوں سے زیادہ فصیح تھے، پھر بھی جبریل امین علیہ السلام سے براہ راست سیکھتے اور اپنے صحابہ کو سکھاتے تھے، اور یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ 8 حفظ قرآن کے لیے ضروری ہے کہ طالب علموں کو انعام کا لالچ دیا جائے کہ جو طالب علم جتنا جلدی حفظ کرے گا اسے اتنا انعام ملے گا۔ 9 حفظ کے لیے طالب علموں پر تشدد نہ کیا جائے۔ 10 عمر کے ابتدائی مرحلے میں قرآن حفظ کیا جائے، جس کے لیے مناسب وقت 7 سال سے 15 سال ہے، کیونکہ اس عمر میں سہولت و آسانی کے ساتھ معلومات و محفوظات ذہن قبول کر لیتی ہے۔ اس لیے اکثر صحابہ جو قاری قرآن مشہور ہوئے، انہوں نے اپنے بچپنے میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بچپن ہی میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت میری عمر 10 سال تھی اور میں قرآن حفظ کر چکا تھا۔ 11 حسب استطاعت روزانہ سبق لیا جائے اور استاد کو سنایا جائے۔ پختہ یاد نہ رہنے کی صورت میں وہی سبق پھر دوبارہ یاد کیا جائے۔ 12 حفظ شدہ صورتیں یا آیات بار بار دہرائی جائیں، ایسا کرنے سے اچھی طرح حفظ ہو جائے گا۔ 13 قرآن حفظ کر لینے کے بعد روزانہ 1 سپارہ یا آدھا سپارہ سنایا جائے تاکہ قرآن نہ بھول سکے۔ 14 آیات کا معنی و مفہوم سمجھنے کے لیے حفظ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن حفظ کرنے والا ان آیات کا ترجمہ و تفسیر پڑھے جن کو وہ یاد کرنا چاہتا ہے۔ 15 ہمیشہ اچھے حافظ قرآن کو قرآن سنایا جائے، ایسا کرنے سے حفظ مضبوط رہے گا۔ معزز ناظرین، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن حکیم خود سیکھا جائے اور اسے دوسروں کو سکھایا جائے۔ اس کے معنی و مطالب کو سمجھا جائے، قرآن حکیم سے تمسک کیا جائے، یعنی اس کے احکام پر مضبوطی سے عمل کیا جائے تاکہ انسان دین اور آخرت میں سرخرو ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔